بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اصحاب عاشورہ۔ اب جس صحابی امام حسین کا ہم تذکرہ کرنے والے ہیں ان کا نام ہے سعید بن عبداللہ حنفی۔ اس تپتی ہوئی دوپہر میں ہر سمت صحرا نظر آ رہا تھا۔ ان کے گھوڑے میں ہلنے کی ساخت بھی باقی نہیں رہی تھی۔ ادھر سخت گرمی کی وجہ سے ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ان کی زرہ اور تلوار گرم سے گرم تر ہوتی جا رہی تھی۔ پیاس سے ان کے حلق پر کانٹے پڑ چکے تھے اور ہر طرف سوائے خشکی اور سراب کے کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ بہرحال انہوں نے پھر بھی اپنے خستہ حال بدن کے ساتھ سفر کو جاری رکھا اور دل میں کہنے لگے، بے شک یہ سفر بہت دشوار اور کٹھن ہے، لیکن اس کا اختتام بہت حسین اور دلکش ہے۔ گھوڑا اور اس کا سوار کچھ دیر اسی صحرا میں چلتے رہے، یہاں تک کہ انہیں دور سے کھجور کے درخت نظر آئے۔ یہ منظر دیکھ کر گھڑ سوار بہت خوش ہوا اور وہاں تک پہنچنے کے لیے جلدی جلدی آگے بڑھنے لگا، کیونکہ اب جو کچھ اس نے دیکھا تھا وہ حقیقت تھی، سراب نہیں تھا۔ حقیقت ہمیشہ سایہ دار ہوتی ہے، اس کی پناہ میں سکون ملتا ہے، بالکل امام حسین کی طرح زندہ و جاوید حقیقت ہے۔ جن لوگوں نے سراب سے دل لگایا وہ ذلیل و خوار ہوئے، اور جس کے دھوکے میں نہ آئے انہیں نجات ملی اور وہ کامیاب ہوئے۔ سوار اور اس کا گھوڑا دونوں کچھ ہی دیر میں اس نخلستان تک پہنچ گئے۔ یہاں متعدد درخت تھے جن کے درمیان چھوٹا سا چشمہ جاری تھا۔ دونوں پانی کی طرف جھک گئے اور سراب ہونے کے بعد آرام کرنے لگے۔ گھڑ سوار نے سستانے کے لیے ایک درخت کے تنے سے ٹیک لگا لیا، کچھ ہی دیر بعد اس کو نیند آ گئی۔ یہ گھڑ سوار سعید بن عبداللہ حنفی تھے جو کوفہ سے بہت طویل راستہ طے کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ ان کے پاس ایک بہت ہی اہم امانت تھی جو امام حسین تک پہنچانا چاہتے تھے۔ کچھ دیر بعد گھوڑے کے ہلانے کی آواز سن کر آنکھ کھل گئی۔ وہ جلدی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنا ہاتھ زرہ کے اندر ڈال کر خط باہر نکالا، اسے بوسہ دیا، پھر مطمئن ہو کر خط دوبارہ اسی جگہ چھپا دیا۔ اب وہ اور ان کا گھوڑا دونوں تازہ دم ہو چکے تھے، اس لیے گھوڑے پر سوار ہو کر اپنا سفر دوبارہ شروع کیا۔ ابھی انہیں سفر کرتے ہوئے آدھا دن ہی گزرا تھا کہ امام حسین کا قافلہ دور سے نظر آیا۔ قافلے کے قریب پہنچ کر سعید بن عبداللہ حنفی امام کے پاس پہنچے۔ امام کی زیارت کر کے بہت خوش ہوئے۔ سعید نے انہیں سلام کیا، اس کے بعد مسلم ابن عقیل کا خط امام کے سپرد کیا۔ خط میں کوفے کے متعلق خبریں لائے، پھر قافلہ سرار سے اجازت طلب کرنے لگے اور قافلے میں شامل ہوا۔ سعید بن عبداللہ حنفی مسلسل امام کے قافلے کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ امام اپنے قافلے کے ہمراہ کربلا پہنچے، جہاں یزیدی لشکر نے انہیں اپنے محاصرے میں لے لیا۔ محرم کی 10 تاریخ نزدیک آ چکی تھی۔ امام حسین چونکہ دشمن کی رائے سے بخوبی واقف تھے، اس لیے انہوں نے اپنے تمام اصحاب کو جمع کیا اور پھر خدا کی حمد و ثنا کرتے ہوئے فرمایا، دھوکہ اور فریب دینا ہم اہل بیت کا شیوہ نہیں ہے۔ اگر تم لوگ میرے ساتھ رہے تو کل سب قتل کر دی جاؤ گے، اس لیے رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھا کر یہاں سے چلے جاؤ اور اپنی جان کی حفاظت کرو۔ یہ سن کر سعید بن عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے گڑگڑا کرتے ہوئے امام حسین سے عرض کی، خدا کی قسم میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، تاکہ خدا جان لے کہ میں اس کے پیغمبر کے بعد ہم نے ان کا حق ادا کیا، ان کی حرمت کی حفاظت کی۔ خدا کی قسم اگر مجھے پتہ چل جائے کہ میں قتل کر دیا جاؤں گا اور پھر دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا اور پھر جلا دیا جاؤں گا اور پھر میری راکھ ہوا میں اڑا دی جائے گی اور 70 مرتبہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوگا، تو بھی میں آپ سے جدا نہیں ہوں گا یہاں تک کہ آپ کے سامنے موت کا مزہ چکھوں۔ آخر میں ایسا کیوں نہ کروں، کیونکہ یہ تو شہادت ہے اور اس کے بعد نہ ختم ہونے والی کرامت نصیب ہوگی۔ سعید بن عبداللہ کی دلنشین گفتگو کے بعد امام کے دوسرے اصحاب نے بھی اپنی وفاداری کا یقین دلایا۔ سعید بن عبداللہ تمام رات فرط شوق سے نماز اور راز و نیاز میں مشغول رہے، یہ جان کر بے حد مسرور اور بےتاب تھے کل انہیں شہادت کا رتبہ ملے گا۔ عاشور کی صبح نمودار ہوتے ہی عمر سعد کے حکم سے جنگ کا آغاز ہوا۔ دونوں طرف کے سپاہیوں میں گھمسان کی جنگ ہونے لگی، یہاں تک کہ ظہر کا وقت آن پہنچا۔ جس وقت امام حسین علیہ السلام ظہر کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے، جنگ اپنے عروج پر تھی۔ دشمن کے تیر انداز دستے کی توجہ امام حسین کی طرف ہو چکی تھی، وہ تیروں نیزوں سے امام پر حملہ کر رہے تھے، ان کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ اس موقع پر امام حسین کی جان کی حفاظت کا ذمہ سعید بن عبداللہ حنفی نے لیا۔ انہوں نے قدم بڑھائے اور امام حسین کے آگے آ کر کھڑے ہو گئے تاکہ تیر اور نیزے ان کے مولا و آقا کو زخمی نہ کر دیں۔ اس کے بعد جب تک امام اور دوسرے صحابہ نماز میں مشغول تھے، سعید دشمن کی جانب سے آنے والے ہر تیر کو اپنے بدن پر روک لیتے تھے تاکہ امام حسین کو کوئی گزن نہ پہنچے۔ نماز ختم ہونے تک سعید امام حسین کی حفاظت کر رہے تھے اور جتنے تیر آئے
سب اپنے بدن پر روکتے تھے تاکہ فرزند رسول زخمی نہ ہو جائے۔ نماز ختم ہونے تک سعید کے بدن پر کئی تیر لگ چکے تھے، اس لیے وہ نماز ختم ہوتے ہی زمین پر گر پڑے۔ ابھی ان میں تھوڑی سی زندگی کی رمق باقی تھی اور زیر لب کہہ رہے تھے، خدایا حسین کے دشمنوں پر اس طرح لعنت بھیج جس طرح تو نے قوم عاد اور سمود پر لعنت بھیجی تھی۔ خدایا میرا سلام اپنے پیغمبر کو پہنچانا، میں نے جو تکلیفیں برداشت کی ہیں اور جو زخم اٹھائے ہیں وہ انہیں بتانا، بے شک میں نے تیرے جزا کی خاطر نواز رسول کی مدد کی۔ پھر امام حسین نے مخاطب ہو کر فرمایا، اے فرزند رسول، کیا میں نے اپنا وعدہ پورا کیا؟ امام نے فرمایا، ہاں تم مجھ سے پہلے جنت میں جاؤ گے۔ یہ سنتے ہی سعید کی لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی اور انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور اسی وقت ان کی روح قبض عنصری سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم صل